اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ ناظرین، شہر کراچی پر آج ایک بار پھر میں مرثیہ خوانی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ مسلسل ایک ہی جملہ میری زبان پر ہے کہ کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ جب معاملات ہیں، مسائل ہیں، ادارے موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر مینڈیٹ والی جماعتیں بھی کچھ نہیں کر رہی تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عوام آنے والے انتخابات کے اندر کسی کو ووٹ نہ دے۔ عوام کو اگر اپنے ووٹ کی توہین ہی دکھائی دے گی تو بہتر ہو کہ عوام گھروں پر آرام کریں، چھٹی منائیں۔ ظاہر سی بات ہے، انتخابات والے دن عام تعطیل کا اعلان کر دیا جاتا ہے، دفاتر بند ہوتے ہیں، سرکاری دفاتر میں چھٹیاں ہوتی ہیں، سرکاری افسران جو ہیں وہ پورے سال کو چھوڑ کے صرف ایک الیکشنز والے دن کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پولنگ آفیسر کہیں پولنگ ایجنٹ اور کہیں پریزائڈنگ آفیسر بن کر اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس عوام کے ساتھ ہمیشہ سے مذاق ہوتا ہے۔ اس عوام کے ساتھ لوگ نظریات کے تحت، اختلاف کے تحت اور دیگر چیزوں کے تحت مذاق کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے کراچی میں اردو بولنے والے مہاجر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بڑی تعداد کو ایک سانچے میں لپیٹا، اور اس سانچے میں لپیٹنے کے بعد انہوں نے اپنا نظریہ ان کے اوپر رائج کرنا شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد پاکستان سے رخصت ہو گئے۔ لیکن بعد ازاں اسی شہر کراچی کے عوام کو قائل کرنے کے لیے ایک جماعت اسلامی نامی ایک تنظیم سامنے آئی، انہوں نے اپنا نظریہ رائج کرنے کی کوشش کی، ان کا بھی ناظم رہا، کام ہوا ان کے دور میں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں اس طرح کا کام ہوا کہ تھوک لگا کے جوڑ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد ایک ایسی جماعت یہاں پر آئی جس کو 30 سال سے اسی شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، ان کا ناظم کراچی آیا اور آنے کے بعد اس نے ہوڑدن مچا دیا، بڑی تعداد میں اس نے کام بھی کرائے، سب کچھ کیا، اور ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ میں نے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا ہے، مجھے اپنے لیڈر سے ایک کمٹمنٹ تھی، اس کو پورا کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کر لیا۔ وہ دور گزر گیا، ایڈمنسٹریٹرز کافی عرصے تک اس شہر کراچی کی قسمت پر براجمان رہے، اور بعد ازاں پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بلدیاتی انتخابات کرائے گئے۔ اسی بلدیاتی انتخابات کے اندر ایک بار پھر وہی 30 سالہ جماعت نے کامیابی حاصل کی، اور میئر کراچی وسیم اختر صاحب کراچی والوں کی قسمت پر براجمان ہو گئے۔ لیکن یہ تو تسلسل کے ساتھ ایک چیز آتی رہی، اتار چڑھاؤ اس میں دیکھنے میں آیا۔ لیکن اگر میں پورے سندھ کی بات کروں تو پورے سندھ میں 12 سال سے صرف ایک بھٹو کو زندہ کر کے اور تمام جو حلقے ہیں ان کے اندر شاہ اور شاہ کے وفاداروں کو براجمان کرا دیا گیا، اور عوام سسکتے رہے، بلکتے رہے، کیونکہ بھٹو زندہ تھا تو عوام کا مرنا تو بنتا ہے۔ اور پھر معاملات مزید آگے جاتے رہے، لوگ اپنے نظریات کو رائج کرتے رہے، کبھی آفاق احمد صاحب کی شکل میں، کبھی مصطفیٰ کمال صاحب کی شکل میں، کبھی فاروق ستار صاحب کی شکل میں، کبھی خالد مقبول صدیقی، کبھی بلاول بھٹو، کبھی مراد علی شاہ، اور دیگر لوگوں نے بھی اسی شہر کے لوگوں کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ لیکن بعد ازاں یہ شہر نظریات میں ہی گھر کے رہ گیا، مسائل وہیں کے وہیں رہے۔ اور پھر 3 مارچ 2016 کو جب پاک سرزمین پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اسی شہر کے تمام لوگوں کو، اسی شہر میں رہنے والے مہاجروں کو للکار کے کہا کہ سب کی سنتے ہو اور ایویں مخول کرتے جاندے ہو، سڈی بھی سن لو۔ ان کی بھی لوگوں نے سنی، اور بعد میں ان کو ایک بڑی جماعت تصور کیا گیا، لیکن انتخابات میں ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا، اور ایک تیسری جماعت جس کو پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، ان کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز نے آ کر یہاں کے حلقوں میں باغ دوڑ سنبھال لی۔ لیکن بعد ازاں کیا ہوا؟ آج بھی میرے حلقے میں یا کسی کے بھی حلقے میں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو، مسائل کے حل کے لیے اپنے حلقے میں آنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کس سے سوال کروں کہ میرے گھر کے سامنے جو کچرا پڑا ہے اس کو اٹھانے کا ذمہ دار کون ہے؟ یا میں کس سے سوال کروں کہ میرے گھر میں اگر سیوریج کا پانی آ رہا ہے تو میں کس سے سوال کروں کہ میں وہ گندا پانی کیوں پیوں؟ میں آپ کو ٹیکس دیتا ہوں، اور اگر میرے علاقے کے گٹر بھرے ہوں گے، نمازیوں کو مشکلات ہوں گی، میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جا سکتا، تو میں کس سے سوال کروں کہ سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ اگر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی تو اس پر میں کس سے جواب طلب کروں گا کہ یہ سڑکیں کیوں ٹوٹی پھوٹی ہیں؟ حالانکہ میں عوام ہوں، میرے ٹیکسز کے پیسے سے
سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, مراد دی جاتی ہیں. آج اگر سیاستدان یا بیوروکریٹ کے پاس ڈبل کیبن گاڑی ہے تو وہ میرے ٹیکس کے پیسے سے ہے, تو میں یہ پوچھنے پر حق بجانب ہوں کہ میرے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے, اور ان مسائل کا سدباب کیسے ممکن ہوگا؟ دو جماعتوں کی نورا کشتی میں کب تک یہ عوام پستے رہیں گے؟ اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے نعیم احمد عوان صاحب. بہت شکریہ نعیم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں خالد خان صاحب. بہت شکریہ خالد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, سابق رکن سندھ اسمبلی ہیں وقار حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ وقار بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. نعیم بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. کیا وجہ ہے سر, ایک بار کلیئر کر دیجئے عوام کو کہ یہ جو شہر کراچی کی بندنصیب عوام ہے, اس کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی؟ علی بھائی دیکھیں 1983 میں مجھے یاد ہے جب میں پیدا ہوا, اور 1988 میں مجھے یاد ہے جب میرے بڑے کہتے تھے کہ اردو سپیکنگ لوگ آئے تو بہت پہلے تھے جی, لیکن بڑی تعداد میں آئے, بیٹا ساتھ آس پڑوس میں جایا آیا کرو, کچھ سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ قلم تھا ہاتھ میں, تو جب سیکھنے کو بہت کچھ پایا بھی, ملا بھی. اور میں آپ کو بتاؤں 2007 کے اندر ایک واقعہ ہوا آپ کے شاہ فیصل کالونی 3 نمبر چرنگی کے اوپر. جو چرنگی میں واقعہ یہ ہوا کہ کوئی 2 دہشت گرد کسی کو مار کے چلے گئے. حزب توفیق پولیس جو اپنا کام کرتی ہے, فروٹ والے کو پکڑ لیا, ٹھیلے والے کو, پتارے والے کو, تو ایک بچہ کھڑا تھا, اس نے کہا ان کو کیوں پکڑتے ہو؟ بولا ان کو کیوں پکڑتے ہو؟ بولا کس نے مارا؟ بولا یہ سیکٹر آفس ہے نا, انہوں نے مارا. تو ایک جماعت, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک جماعت کا ایک لیڈر جس نے کلاشنکوف اس کراچی میں قلم لے کے کلاشنکوف ہاتھ میں دے دی اور سودا کر دیا پوری قوم کا. اور آخر کار بات یہ کہ کراچی کی اگر بات کریں, کراچی کے مسائل کی بات کریں, تو کراچی کی 35 سال سے اس کراچی کے اندر مینڈیٹ لینے والی جماعت ایم کیو ایم تھی. اب ایسا ہوا کلاشنکوف سے کلاشنکوف کا کلچر ختم ہوا. 2018 25 جولائی کو کراچی آزاد ہوا, اور اب یہ ہوا کہ کراچی میں جو کچرا تھا نا, اس کچرے سے ایک پی ٹی آئی بنا کے دے دی. اب آگے آمنے سامنے وہ جماعتیں, پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ آپا زیرہ کے مرڈر کے اندر انوالو ہیں, یہ ٹارگٹ کلر جماعت ہے, اور بریف کیس اٹھا کے یہاں سے الطاف حسین کے لیے ایک بریف کیس لے کے جاتے تھے عمران خان صاحب, میں دنیا سے اتحاد کروں گا لیکن ایم کیو ایم سے میں اتحاد نہیں کروں گا, میں کسی طور پر یہاں پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر یہ بھی دیکھا کہ وہ نفیس جماعت بن گئی, اور ایم کیو ایم نے جب الیکشن ہوئے تو الزام لگایا کہ ہمارا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے چوری کیا. یہ الزام لگایا کہ پی ٹی آئی پہ, حالانکہ اور بھی جماعتوں نے لگایا. آج کل وہ نفیس جماعت ہے. اب کراچی کے اندر اگر آپ بات کروں, اس کراچی میں 6 ضلع ہیں, 6 ڈسٹرکٹ ہیں. 4 ڈسٹرکوں کے اندر اس وقت ایم کیو ایم کی چیئرمین موجود ہیں. میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی ایم کیو ایم کا موجود ہے. کراچی کے اندر کچرے بنانے جانے والی ایک پارٹی پی ٹی آئی, صدر پاکستان اور 22 ایم پی اے, گورنر سندھ, اس کے علاوہ 13 ایم این اے بنا کے دے دی گئے کراچی میں. ہمارے پاس تو پیپلز پارٹی میں مینڈیٹ نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب کام کی بار آتی ہے, جب کام کی ریسپانسبلٹی پیپلز پارٹی لیتی ہے, تو باخوبی پہلے بھی نبھائے اور اب بھی نبھائے گی. صرف فرق اتنا ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے. یہاں اختیارات کی جنگ ہے, جنگ پیسے کی نہیں ہے, اختیارات. پیپلز پارٹی کہتی ہے کچرا نہیں اٹھایا میئر کراچی سے یا نالے نہیں کھلوائے, تو کہتے ہیں کہ بات یہ کہ فنڈ نہیں ہے. یہ وہ رونا گانا جو بعد میں فنڈ کھا جانے کے بعد شور شرابہ کراچی میں کیا جاتا ہے. اور جب ہم جاتے ہیں ان کو, جب اپنی ریسورسز سے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. جب ہم کورٹ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے اختیارات کے اندر پیپلز پارٹی انٹرفیرنس کر رہی ہے. لیکن اب آپ کو پتا ہوگا, دیکھیں مسائل حل کرنا ضروری ہے نا, چاہے وفاق کرے یا شہری حکومت کرے. جب وفاق انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پہ حملہ ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم اگر بات کروں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیوقوف اور اس کراچی کے اندر بیوقوف والی باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ پی ٹی آئی والے آج کل انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم. بھائی جان 18ویں ترمیم, بات یہ ہے کہ کسی کراچی کے کاف کا نام نہیں ہے. 18ویں ترمیم آپ کو پتا ہوگا 4 صوبوں کے اندر ہے. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ تمام صوبے خود مختار ہیں. پارلیمنٹ کی بالادستی سپرویژن آف صدر پاکستان نے اپنا جو ایک پاور تھا وہ ڈیلیور کر دیا نیچے. اب ڈیلیور کر دیا, اب وفاق کا کام ہے ڈیلیور کرنا کہاں, صوبوں کو. اور صوبے جب ڈیلیور صوبوں کو ہوتا ہے تو پھر ڈیلیور ہوتا ہے نیچے جا کے. بات کیا آ رہی ہے, صوبوں کو کیا یہاں مسائل کیا ہو رہے ہیں. ہمارے دوست کراچی کے بڑے پروجیکٹ جو کراچی کے اندر رہنے, آپ کو پتا ہوگا, ایک عدد آپ کا گرین لائن اور دوسرا وہ پورے کراچی کا پانی کا مسئلہ حل, سولیشن, آپ کا K4 کا منصوبہ. ابھی تک ہمارا ایک بڑی اماؤنٹ میں آپ کے این ایف سی ایوارڈ کی مد میں رقوم روکی ہوئی ہے, اور روکی ہوئی ہم
چیخ چیخ کے تھک گئے، پھر یہاں سے اعلانات ہو جاتے ہیں 162 روپیہ. آپ اس سیٹ پر براجمان تھے اور آپ نے میرے ہی پروگرام میں بارہا ایک بات کی کہ 1973 کا آئین جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ایسے ہی الفاظ آپ کے ادا کیے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دیے ہوئے آئین میں 149 آرٹیکل موجود ہے، تو اس کے نفاذ پر قباحت کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں. دیکھیں بات یہ کہ آئین اور آرٹیکل اگر 73 کی کوئی شک ہے نا تو وہ اگر بات یہ کہ کام نہیں کرتے، دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، جیسا کہ ابھی ایک صوبے کے لیے چلے گا کردار اپنی جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دی ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہاں پر سندھ گورنمنٹ کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ صفائی کچرے کے اوپر بھی آرٹیکل 149 امپلیمنٹ کرا کے اور آپ آگے یہاں یہ کہیں صوبہ خود مختاری کو کیا اچار ڈالیں، خود صوبہ خود مختاری 18ویں ترمیم کو کھا جائیں. یہ دیکھیں کہ وہ آرٹیکل لگتا کس پر ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزن ہے، وجہ کیا ہے، کہاں پر وفاق اپنا انٹرفیرنس کر سکتی ہے. یہاں پر تو چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری، اور آرٹیکل 149 بھی میرا اور صوبے میں میرے، وفاق بھی میرا اور کراچی بھی میرا. تو بات یہ کہ کام انہوں نے نہیں کرنا، الزام ہم پہ لگتا ہے، پیسہ ہم نے دینا ہے، پیسہ ان کو جا رہا ہے، اور آخر میں بات یہ کہ رزلٹ 0/0 پہ پورا کراچی کھڑا ہوا ہے. چلیں وقار بھائی آپ اس کا جواب دے دیں. سر اتنا فنڈ بھی آپ لوگ کھا گئے، پھر بھی اختیارات کا رونا روتے رہتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا آگے انٹرسٹ نہیں ہے اقتدار میں آنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف ایک لائن میں ایک جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی بھی جب بھی بات کرتے تھے یا کرتے ہیں اب بھی، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. میں صرف اتنا سا ایک کہنا چاہوں گا اپنے دوست کو کہ لیاری میں جب گینگ وار عروج پہ پہنچا اور ذوالفقار مرزا پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے، تو ان سے سوال کیا اسی طرح ٹاک شو میں کہ بھائی یہ وہاں ان کے پاس اسلحہ ہے، 3 لاکھ لائسنس آپ نے پرمٹ جاری کیے ہیں کلاشنز کے اور دیگر ممنوعہ بورس کے. تو انہوں نے کہا یہ میں نے پٹاخے بجانے کے لیے نہیں کیا، شہر کراچی میں 3 لاکھ لائسنس جاری کیے انہوں نے، اور اسی لیاری میں انہی کی سرپرستی میں ہسٹری ہے پاکستان کی کہ سر کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلا گیا. تو وہ کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، کیا ہوا، یہ پیپلز پارٹی کے دوست جواب بہتر دے سکتے. اب میں آتا ہوں کام کی طرف. صحیح. دیکھیں جب ہم سسٹم کو خراب کریں گے، جب ہم اختیارات کو اپنے پاس رکھ کے اور ہم اس کے بعد کہیں گے کہ آپ کوئی کام کریں، فار ایگزامپل آپ اینکر ہیں اور ہمیں آپ نے مہمان بلایا، گیسٹ، ہمیں آپ نے کہا ان کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، ہم اس کے بجائے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، آپ پروگرام نہیں کر سکیں گے. یا ہم آپ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں اور آپ کو کہیں آپ ادھر بیٹھیں، یہ پروگرام 5 منٹ نہیں چل سکتا. اسی طرح جو بلدیاتی سسٹم تھا، جو 2001 کا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس میں جماعت اسلامی کے میئر تھے اس شہر کے، انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دور 2001 سے 2010 کا بہت بہتر تھا. اچھا، جماعت اسلامی کے دور میں بہتر تھا 2001 سے 2010. اس کے بعد کیونکہ 2001 میں ہم تھے نہیں، صحیح، 2005 میں پھر ہمارے سٹی ناظم بنے. اس لیے بہتر تھا کہ سسٹم ہمارے پاس تھا. سسٹم اس لیے ہمارے پاس تھا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو تھا وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی تھا. اچھا، اس دور میں لوکل گورنمنٹ کو نہیں چھیڑا گیا، سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو. صحیح. کے ڈی اے ہمارے پاس تھا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو اس وقت کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی وہ ہمارے پاس تھا، اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس تھا. اچھا. مگر ہوا کیا کہ میں خود اسمبلی میں 2013 میں ممبر صوبائی اسمبلی سندھ بنا، تو اکثریت کی بنیاد پہ ان تمام چیزوں کو، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کہیں گے کہ جی آپ نے شور کیوں نہیں کیا، ہم شور کرتے تھے. اچھا. پیپلز پارٹی کی اکثریت کی بنیاد پہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو بلدیات کا تھا اس کو بلڈوز کر کے انہوں نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ نے رکھ لیا، کے ڈی اے رکھ لیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رکھ لیا، اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھ لیا. اس کے پیچھے نیت کیا تھی پیپلز پارٹی کی؟ نیت یہی تھی، یہ بتا دینا، کیا یہ نیت تھی کہ آپ بھی کھا رہے ہو یار ہمیں بھی تو کھلاؤ؟ کھانے کی نیت. اچھا، میں آگے آتا ہوں. جی، نیت پولیٹیکلی تھی. دیکھیں جب آپ، میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اختیارات کسی سے لے لیں گے تو ہم اس کو بالکل معذور کر دیں گے، وہ پھر کام نہیں کر سکے گا، اور پھر ہم اس کو پولیٹیکلی یہ شور کریں گے اور پوائنٹ سکورنگ کریں گے کہ دیکھیں جی یہ کام نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ شہر کراچی، شہر حیدرآباد، یہ جو شہر ہیں یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا قلعہ ہے. چاہے ہم ان کو دہشت گرد کہہ دیں، چاہے غدار وطن کہہ دیں، چاہے جو مرضی کہہ دیں. حالانکہ خود جو ہے طیارے ہائی جیک ہوئے، ملک کے خلاف نعرے لگے، وہ کبھی ذکر نہیں کریں گے. مگر الزام ایم کیو ایم پہ یہی لگائیں گے کیونکہ اور ان کے پاس کوئی بھی موٹیو نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھ لی، اور ان کو پتا تھا بلدیات کے الیکشن کبھی بھی کوئی بھی جمہوری حکومت نے آج تک نہیں کرائے.
یہ بھی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا جی سپریم کورٹ کے کہنے پر بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میری آج کے اس پروگرام میں یہ ریکارڈ کر لیں بات کہ یہ بلدیاتی نظام جس دن ختم ہوگا اس دن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے گی. اچھا ہاں وہی مداخلت سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ آرڈر کرے گا تو کریں گے, ادروائز مجھے نہیں لگتا کریں, کیونکہ یہ اپنے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیں گے اور پھر اپنے سسٹم کو خود لے کے چلیں گے. اچھا اب میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی جگہ کے کرپشن ہوگی یا پیسے کھانے کے لیے, نہیں, ایک سیاسی اختیارات کی جنگ ہے کہ ہمارا ہولڈ ہے. اب انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ میں ترامیم کر کے 18 ٹاؤن تھے ختم کر دیے, ڈسٹرکٹ بنا دیے 6. میرے دوست اور میرے بھائی کہہ رہے بہت گہری باتیں کر رہے ہیں, یہ تو عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوں گی وقار بھائی. میں اس لیے نہیں, ہماری عوام بڑی باشعور ہے, اچھا بہت باشعور ہے. اچھا 6 ڈسٹرکٹ ہیں جی. میں کہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ جے کے ڈسٹرکٹ چیئرمین ناہل ہیں, نہیں کام کر رہے, ان کے اختیارات میں نہیں ہے. 2 ڈسٹرکٹ کون سے چمکا دیے انہوں نے جو ان کے پاس ہیں, ملیر اور ساؤتھ. چلیں انتہائی بچکانہ سوال کر لیتا ہوں نا آپ سے. میئر کراچی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جو انہوں نے خود جاری کی کہ میں جی کراچی کا میئر ہوں. کافی عرصے بعد ان کو یاد آیا لیکن بالآخر یاد آ گیا کہ وہ کراچی کے میئر ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے, میرے پاس اس چیز کا اختیار ہے. انہوں نے کہا سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی, ذمہ دار میں ہوں. پارکوں کی حالت زار خراب ہوگی, ذمہ دار میں ہوں. تو سر کون سی دودھ اور شہد کی نہریں نہ سڑکوں میں بہہ رہی ہیں, نہ بچوں کے لیے میدان چھوڑیں, نہ پارکس ہیں, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور میئر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ ذمہ دار میں ہوں, تو ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوگی, پھر نیب بھی پیچھے پڑے گا اور اینٹی کرپشن بھی. دیکھیں جی میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے جی, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے یا میئر کراچی ہے, اچھا جو جس کی جو رسپانسبلٹی ہے اسے وہ ادا کرنی چاہیے. اچھا اور اگر وہ ادا نہیں کرتے تو دیکھیں دوبارہ وقت آئے گا, دوبارہ الیکشن, نیشنل الیکشن بھی ہوں گے اور بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے جی. مگر جب اس میں پھر عوام جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے مینڈیٹ کا فیصلہ کریں گے. پہلی بات تو یہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. میں تھوڑی سی اپنی بات کو تھوڑا دوبارہ وہیں لے جاؤں گا کہ 18 ٹاؤن کو ہم نے تقسیم کر دیا نا, ٹھیک ہے, 18 ٹاؤن ختم کر دیے. جب آپ نے 18 ٹاؤن ختم کر دیا, اب 4 ٹاؤن پہ ایک ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو گرپ تھی, وہ جو اختیارات تھے, وہ اس طرح ہے بھی نہیں آپ کے پاس. آج میں کہتا ہوں, میں ناظم بھی رہا ہوں اپنے علاقے کا یوسی کا, ٹھیک ہے. پہلے ہمارے پاس اختیارات تھی کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہم کہتے تھے, ایکسین کو, اے ڈبل ای کو, کہ بھئی یہ ہمارا سیوریج کا پرابلم ہے, ہمیں سیکشن راڈنگ مشین چاہیے, گاڑی چاہیے, تو ہمارے کہنے پہ آ جاتی تھی. آج جب ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے کہنے پہ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ہمارے پابند نہیں ہیں, وہ پابند ہے سندھ گورنمنٹ کے, اور سندھ گورنمنٹ میں وزیر بلدیات جو ہے وہ ان کے انڈر میں. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کو اگر کہہ دیں گے نا تو وہ منگوا لے گا, مگر یوسی چیئرمین نہیں منگوا سکتا. یوسی چیئرمین نہیں منگوا سکتا. خالد خان صاحب ذرا آپ بتا دیجئے سر, پہلے تو یہ بتا دیں سر, یہ شہر قائد کا المیہ ہے یا بدنصیبی ہے کہ یہاں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, یا اس سے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے اختیارات ہی لے لیے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے سر جس کا کام اسی کو ساجے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کراچی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گورنر, وزیر اعلیٰ, میئر, یعنی 3 بڑی پارٹی ہیں اور تینوں حکومت میں ہیں. اچھا. اور اس کراچی کے اندر سے تعلق ہے. وزیر اعلیٰ بھی کہتے ہیں میں کراچی کا ہوں, آپ کے گورنر جو ہیں وہ بھی کراچی کے ہیں, میئر تو ہیں ہی کراچی کے. صحیح. ان تینوں کے درمیان میں کراچی پھنسا ہوا ہے. اچھا. یعنی یہ جو جنگ ہے ان کی, آپ یہ دیکھیں یار یہ کس پہ اڑے ہوئے, ہم کچرا نہیں اٹھ رہا ہے. یعنی وہ چیز جو انتظامی لحاظ سے سب سے چھوٹی چیز ہے اس نے آج کراچی کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا. پھر آتے ہیں اختیارات کی طرف. صحیح. اختیارات کی صورتحال ہے, جب ان کے پاس واٹر بورڈ تھا, پوچھے کیا کیا انہوں نے, کون سے ترقیاتی کام کیے ہیں, کون سا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں وہاں پہ. آج یہ صورتحال ہے کہ واٹر بورڈ تو مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں نہیں, یہ پہلے جب ان کے پاس تھا, مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے نا ان دنوں. تو مصطفیٰ کمال سے پہلے جب آپ لوگوں کا میئر تھا. میئر تھا نا. دیکھیں جو میئر تھا نعمت اللہ خان صاحب, نعمت اللہ خان صاحب تھے, انہوں نے جتنی پارٹیاں تھیں سب 18 ٹاؤن کے لیے بڑی پارٹیوں نے مخالفت کی تھی. اچھا. اس میں ہم بھی, مطلب یہ جو دوسرے لوگ تھے وہ شامل تھے. صحیح. لیکن اس کے بعد اس کو قبول کیا. اچھا. اس کو قبول کرنے کے بعد پھر کام کیا. K4 کا منصوبہ کس کے دور میں آیا؟ K4 کا منصوبہ آیا. K4 کا منصوبے کے اندر جب یہ لوگ آئے ہیں, بتا دیں کتنا کام ہوا. اور اس کے بعد اب جب ہوا 10 ارب روپے خرچات ہو گئے ہیں. منصوبہ ہے نا, اس سے ایم کیم پاکستان کا کیا تعلق؟ ان کو دینا تھا, گورنمنٹ کو دینا تھا. اچھا. آپ کے جو ہے کہ اس کا میئر وغیرہ سب انہی کے اس میں تھے نا, اختیارات انہی کے پاس تھے. K4 منصوبے پہ 10 ارب روپے خرچ ہو گئے ہیں. اچھا. پوچھیں ان سے کتنا کام ہوا, کام بالکل بریک لگ گیا ہے. صرف گاڑیاں لی گئی ہیں کروڑوں روپے کی. اچھا. آج ایم ڈی سے لے کے تمام کے پاس جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں وہ صرف واٹر بورڈ آپ کے K4 کا منصوبہ ہے. یعنی اس کے اندر لا کے کس کو بیٹھایا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ کے لا کے بیٹھائے ہیں وہ آپ کے کام کرنے کے لیے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے کراچی کو ایک ایسا متنازع بنا دیا ہے کہ اس کے اندر لوگ پس رہے ہیں. یہ لگ گئے ہیں 18ویں ترمیم,
ایک کہہ رہا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا فنڈنگ. یہی فنڈ تھا, یہی پیسے تھے جس کے اندر آپ کے جگہ اس کا نعمت اللہ خان نے کام کیا. کون سی اس میں تبدیلی آئی ہے؟ اچھا, پھر کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے تو یہی ہے کہ سڑکوں کے اطراف جو ہے فٹ پاتھوں پہ کلر ہوا, بارش ہوئی کلر اتر گیا, گائیں لگا دی گئیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا آپ کے وزیر اعلیٰ کا بیان آ رہا تھا, بیل بن گئی. وزیر اعلیٰ کا آیا کہ جس گھر کے اوپر جس دکان کے اوپر کچرا ہوگا اس دکان کو میں سیل کر دوں گا. اچھا, میں اس گھر کو سیل کر دوں گا. تمہارے اختیارات کیا؟ میں آج چیلنج دے رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکتے. چلیں اس کا جواب لے لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر قتل ہو رہے ہیں, تم نہیں روک پا رہے ہو. شہر کے اندر جو لوٹا ماری مچھلی آپ بے اختیار میئر کراچی کے علاوہ بے اختیار وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی سے اس کا جواب لیں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعیم بھائی ذرا کلیئر کر دیجئے گا سر, جس طرح میئر کراچی بے اختیار ہیں اسی طرح وزیر اعلیٰ بھی بے اختیار ہیں. لوگ مر رہے ہیں, کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب سے جواب طلب کیا جائے تو وہ کہتے ہیں گٹکا بنانے والوں کو, کھانے والوں کو, بیچنے والوں کو اٹھا کے بند کر دو, پلاسٹک کی تھیلیاں بند کر دو, لوگوں کو بے روزگار کر دو, کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن بات یہ کہ جو اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, جو وزیر اعلیٰ کے پاس تو خیر ساری اختیارات موجود ہیں. اچھا, لیکن جب میں نے کہا نا یہاں پر دو کرائٹیریے فلفل ہوتے ہیں, میں نے کہا نا کچھ ایسی ابھی جماعت آ گئی جو کچرے سے بن گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چھیڑتے ہیں نا ایم کیو ایم کو تو وہ یہ کہتی ہے ایم کیو ایم کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اچھا, اور جب ہم تھوڑا سا بہت پرانا ہو گیا یہ, میں بات کر رہا ہوں بہت پرانا سر, میں حقیقت ریئلٹی علی بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب رینجرز کے چھاپے پڑے تھے نا اس وقت, سر آج بھی میں بتا رہا ہوں, آج بھی صورت حال یہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا اور بہت عرصہ ہو گیا اس طرح کا بیان سنے تو ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. بھائی کہہ رہا تھا کہ واٹر بورڈ 18 ڈسٹرکٹ تھے کاٹ دیے. یار ایک بات کوئی بتا دے کہ 18 ڈسٹرکٹ اگر اس کراچی میں موجود تھے, ٹاؤن تھے, اگر یہاں 18 ٹاؤن موجود تھے تو 18 ٹاؤن کے پیپلز پارٹی چھری لے کے آگے کاٹ دیا تھا. یہ تمام جماعتیں بیٹھی تھی, اے پی سی بیٹھی تھی, اور تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یہ کرائٹیریا طے ہوا تھا. اور انہوں نے کہا جی واٹر بورڈ ہم سے لے لیا. واٹر بورڈ لینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ پانی کا کراچی کو نہ ملے نا. واٹر بورڈ بھی ہم سے لے لیا. واٹر بورڈ کیوں لے لیا میں آپ کو بتاؤں. جب 400 ہڈن تھے نا کراچی کے اندر, اب ٹوٹل 4 رہ گئے. وہ بھی رینجرز اس وقت جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے, وہ بھی جن لوگوں کو پہنچ رہے ہیں وہ خیر 12 لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں. جب 400 ہڈن اس کراچی کے اندر کام کر رہے تھے نا ہڈن, تو سر بات یہ ہے کہ اس کراچی کو ڈیلیور کیا ہو رہا تھا, نالوں کے اندر پانی کی لائنوں میں جا کے دھوتیاں, پوچے اور ساتھ میں کپڑے, لوگوں کی شرٹیں اور تو سیمنٹ کی بوریاں ڈالی جاتی تھی نا, ہم نے نہیں ڈالی. یہ خود ابھی اس وقت پی ٹی آئی کا جو ان کا اتحادی ہے, پی ٹی آئی کے 10 دن وہ مہم کر کے کیا, اس نے کہا بھائی ایمرجنسی کراچی میں لگا دو. یہ بات یہ کہ نہیں سدھریں گے کراچی والے. انہوں نے بھی خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمیں تو یہاں بوریاں مل رہی ہیں, یہاں جھاڑو مل رہے ہیں, ہمیں پوچے مل رہے ہیں, دھوتیاں مل رہی ہیں. ہم تو پچھلے جب سے کراچی یہاں رن ہوا ہے, جب سے پاکستان, ہم تو رونا گانا کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں کہ 1 مہینے مہم کی ہم نے بات کی تھی, آج اللہ کا شکر ہے 6 اضلاع کے اندر کام ہو رہا ہے بلا تعصب کے, بلا اس کرائٹیریا کے نہیں ایم کیو میں یا جماعت اسلامی ہے. 6 ڈسٹرکٹ میں 6 ڈی سی ورک کر رہے ہیں, اور جتنا کچرا اس کراچی سے اٹھ چکا اگر آپ بولیں تو اس کا بھی دار و شمار میں آپ کے سامنے پریزنٹ. 12 سال بعد اگر خیال آ رہا ہے سر, 12 سال بعد کیوں خیال آ رہا ہے سر؟ خیال اچانک خیال آ رہا ہے کیا یہ پی ٹی آئی والوں نے غیرت دلا دی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب یہاں دیکھا نا ایم کیو ایم پچھلے 35 سال سے مینڈیٹ لینے کے بعد صرف الزامات کی سیاست کرتی رہی اور الزامات لگاتی رہی. پھر پی ٹی آئی آئی تو لازمی پی ٹی آئی نے کیا کیا جی, ہم یہاں پر ڈریم کراچی اور کلین کراچی کریں گے. چندہ 162 روپے عمران خان نے اعلان کیا اور یہاں کراچی سے بھیک مانگی, چندہ دے دو, چندہ دے دو. تاجر برادری اور یہاں چنچی رکشوں والے چندہ لے کے کراچی کلین کرنے کے لیے آئے تھے. تو وہ جو کراچی کے ساتھ کر کے گئے اور جو تماشا انہوں نے کیا, کچرا نکالا نالے سے, پارک میں اٹھا کے ڈال دیا, کچرا اٹھالا پل کے نیچے اٹھا کے ڈال دیا. انہوں نے کیا کیا, کچرا پارک میں ڈالا. ایم کیو ایم کیا کرتی تھی, یہ کچرا اٹھا کے آپ کے پانی کی جو لائنیں تھیں اس میں ڈال دیتی تھی, آپ کے سیویج کی لائنوں میں ڈال دی تھی. اب بات یہ ہے کہ کراچی رل گیا. اچھا, بات یہ علی بھائی اس کراچی کو رلا کے رکھ دیا ہے. جو کراچی کے ساتھ سر اس وقت تو صاف کر ہی رہے ہیں نا سر. اور بات یہ کہ آپ صاف کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ پیچھے ہٹ جائیں تو مزید جو آنسو رہ رہے ہیں پیچھے ہٹ تو گئے. اب تو معائنہ بھی ان کے چیئرمین خود ہی کر رہے ہیں, آ کے صفائی مہم کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس میں کردار بھی ادا کر رہے ہیں. کئی خبریں آ رہی ہیں وہ اس لیے کہ اس کا جو کرائٹیریا سارا نا ڈی سیز کے پاس ہے. کیونکہ چیئرمینوں نے جو کچھ کیا نا, اب بات یہ کہ جو چیئرمینوں نے کیا, خود ابھی آپ نے کہا جی وسیم اختر نے کہا جی پارک کی مجھ سے پوچھیں, پارک میری ذمہ داری ہے. روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوں, مجھ سے پوچھیں کہ روڈ کیوں ٹوٹے پھوٹے, نالے ٹوٹے پھوٹے ہوں. یہ پارکوں کے اوپر ابھی ایک ڈائریکٹر تھا ایم کیو ایم کا, آپ کے سامنے کیا نکلا اس کے گھروں سے؟ تو وہ تو کہہ رہا ہے میرا ذاتی ہے سب کچھ. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر, یہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نے کرپشن کے پیسے نہیں, میں زمیندار فیملی سے ہوں, میں نے اس لیے بنایا ہے. ہاں تو پھر ڈائریکٹر کو لگا تھا, بعد میں وڈیرا رکھتا نا جی جا کے. 8 بھائیوں کا اگر اتنا اچھا تھا تو کسی بینک کے اندر چیئرمین لگتا جا کے, اس کو یہی جگہ ملی تھی. ایک ڈائریکٹر کی کیا پوسٹ ہوتی ہے,
ایک ڈائریکٹر کی کیا پوسٹ ہونی چاہیے آپ کے سامنے؟ اس نے کہا جی آدھا کچھ تجوری میری ہے، کچھ وسیم اختر کی ہے، کچھ فلاں کی تجوری ہے. تو یہ تو اس قوم کراچی والوں نے دیکھا نا. پارکوں میں ایم کیو ایم نے پارک نہیں چھوڑے، یہاں چائنا کٹنگ کر کر کے اسپتالوں کو، مسجدوں کو جس طریقے سے کراچی کا بیڑا گرک کیا، یہ بھی اسی کراچی والوں نے دیکھا. اب یہ بولیں کہ چائنا کے پاس ہے نا، ایس بی سی اے کے ڈی اے آپ کے پاس ہے، آپ لوگ کیسے آئین کے آرٹیکل 22 اور 23 کی خلاف ورزی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. علی بھائی بات یہ ہے کہ ایس بی سی اے جب وہاں لوگ کام کرتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے، بالکل ایسے ہی جان آرمی کو پیاری جب کلاشنکوف یہاں رکھی جاتی تھی نا. اور بات سر میں وہی آ رہا ہوں کہ میں اب علی بھائی دور تو ابھی بات یہ ہے کہ کچھ بہتر ہوا. آج کیا مجھے بتائیں کتنی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے اس وقت؟ ہو رہی ہے کوئی نظر آئی ہے چائنا کٹنگ؟ ایس بی سی اے کے سر ابھی کوئی ہو رہی ہے مجھے بتا دیں. متعدد جگہ پہ ہو رہی ہے. نشاندہی کریں، ہم نہیں آپریشن آپ کے رینجرز کر رہی ہے، نشاندہی کریں آپ کہ فلاں جگہ ہو رہی ہے. یہ ٹاسک تو ہم نے آپ کے نیشنل الیکشن پلان کے اندر کیا ہوا تھا. سب رینجرز بھی بات یہ کہ نیشنل الیکشن پلان اگر یہاں سندھ میں رن ہوا، یہ وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے اختیار تھے نا. یا نیشنل الیکشن پلان کو رن ہونے دیا، آپ کا ضرب جو آپریشن تھے آپریشن کو رن ہونے تھے. وزیر اعلیٰ صاحب کے مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب اس وقت جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کہتے تھے کہ بغیر پوچھے رینجرز فائلیں اٹھا کے لے گئے کے ایم سی سے، وہ خود ذمہ دار ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فیلیں رینجرز لے کے گئی تھی، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی اس وقت نیب کی کسٹڈی کے اندر ہے یا وہ بھی اداروں کی کسٹڈی کے اندر موجود ہے. میں علی بھائی آپ نے الزام لگاؤں آپ نے چوری کی ہے نا، تو میں نے ثابت کرنا ہے. آپ نہیں کلیریفائی کریں گے کہ آپ نے چوری کیے یا نہیں کیے، میرا کام ہے. یہاں اداروں پہ جو جو الزام یہاں لگتے رہے، اور اب بھی بھارت پیپلز پارٹی پہ الزام لگ رہے ہیں. اب میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ایک بات یہ مہم تو چل رہی ہے نا، 1 ماہ کا ہم نے لیا نا ٹائم. 1 ماہ آپ کی کس تاریخ سے مہم سٹارٹ ہوئی، آج کیا تاریخ ہو گئی ہے، دن کتنے ہوئے، کتنا کوڑا کرکٹ ہوا ہے. اگر آپ بولیں تو اس کا میں پورا پیپر آپ کو پورا جانچہ 6 ڈسٹرکٹ آپ کو دیتا ہوں. 5-5 کروڑ روپیہ دیا 6 ڈی سی کو، اور کتنا کام ہوا اس کراچی کے اندر. 50 کروڑ روپیہ آپ کے میئر کراچی وسیم اختر کو دیا تھا نالوں کی مت کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں دیا. کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں دیا ہی نہیں آپ لوگوں نے. نہیں، اب بولنے سے اگر میں یہ کہوں گے نہیں دیا. ہم اگر ہم 50 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، ثبوت لانے کے آپ نے دیا. آپ ثبوت چاہیے، ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل آپ اپنے پروگرام میں ثبوت لے کے بیٹھے ہیں. 50 کروڑ پہ بات یہ ہے کہ ایک جب میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا ڈی سی آفس میں، جب اجلاس ہوا تھا تو وہاں یہ کرائٹیریا طے ہوا تھا کہ ہمیں تقریباً جو ہے وہ 80 کروڑ روپے کی نیڈ ہے. لیکن بہرحال اس وقت 50 کروڑ روپیہ سیکشن ہوا تھا، اور 50 کروڑ روپے کہاں گئے اس کا بھی نہیں پتا لگ رہا ہے. جیسے یہاں پر جو تھا، یہاں باقی تو آپ کو خود بھی پتا ہے نا، آپ بچے ہیں نہ یہاں بیٹھنے والے بچے ہیں. اب جا کے میں نے کہا کراچی شکر اللہ پاک کے. دوسرا یہ کہا کہ انہوں نے بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر یہ سندھ کے اندر بات یہ کہ کوئی ڈیلیور نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا فلاں. بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی پورے سندھ میں اکثریت کے ساتھ آئی ہے، اور ایم جی ایم اس کراچی سے آؤٹ ہو گئی ہے. اس کراچی سے علی بھائی آؤٹ ہو گئی. ہمارے بلدیاتی الیکشن شفاف انتخابات تھے نا جی، یہ شفاف انتخابات تھے نا سر. جو تھے وہ تو پوری قوم کو پتا ہے سر. جو اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں کہ ایم کیم آؤٹ ہو گئی ہے سر، وہ کچھ تو نہیں تھا. کم سے کم آپ کو یہ تو نہیں کہتے ووٹ ڈل گیا آگے نکل جاؤ. اچھا میں نے تو ووٹ ڈالا ہی نہیں، آپ کا تو ووٹ بھی ڈل گیا نکل جاؤ آگے. وہ تو نہیں ہوا. چلے وقار بھائی ذرا بتا دیں، کراچی نے ریجیکٹ تو کیا نا ان کو سر. اچھا چلے وقار بھائی، کراچی نے آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے چائنا کٹنگ کی ہے، آپ لوگوں نے پارکوں پر قبضے کیے ہیں، آپ لوگوں نے عمارتیں بنائی ہیں، آپ لوگوں نے 50 کروڑ روپیہ جو نالوں کی صفائی کی مد میں آپ لوگوں کو ملا تھا، آپ لوگ کھا پی کے ڈکار مار کے بیٹھ گئے. کیوں کیا آپ لوگوں نے یہ ظلم؟ پیپلز پارٹی جواب مانگتی ہے، میں جواب مانگتا ہوں. دیکھیں جی، جیسے ابھی میرے بھائی الزامات لگا رہے تھے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ان کی ان باتوں کو سچ سمجھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، صرف ان کو فرضی طور پہ نا، فرضی طور پہ صرف سمجھانے کی غرض سے جی. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے چیئرمین بلاول بھٹو، زرداری صاحب، فریال تارپور صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، جتنوں پہ الزام لگے وہ سچ ہیں. دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہے بیٹھ کے، یا میں بھی بیٹھ کے اپنی زبان چلاؤں اور میں کہہ دوں کہ جی فلاں نے یہ کر دیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا. وہ بھائی جب بھی ٹیبل پہ بیٹھے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو 50 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں ٹوٹلی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، ان کا کام ہے کہ یہ لے کے آ جائیں، نوٹیفیکیشن لے کے آ جائیں. اس کے جو ان کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے کوئی جو انہوں نے چیک دیا ہے، کوئی ریسیونگ لی ہوگی، وہ لے کے آ جائیں، پھر آگے بات کریں. اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف. کچرے کا انہوں نے کمپین شروع کی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، پر دیر آئے درست ہے. اچھی بات ہے، کیونکہ بیسکلی اپریشیٹ کرتے ہیں نا. نہیں، اپریشیٹ کرتا ہوں، بیسکلی ذمہ داری ان کی ہے. صحیح. اب یہ اس کچرے کو دیکھیں، میری اپنی یو سی میں جہاں میں رہتا ہوں، اس یو سی میں سی ایم صاحب اور وزیر بلدیات 3 دفعہ آئے. اچھا، وزٹ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ہم نے خود ان کو ویلکم کیا، اپریشیٹ کیا. اچھا، مجبوری کے تحت نہیں، مجبوری کے تحت نہیں. صحیح، مجبوری کے تحت نہیں.
کہ ایک اچھا کام اگر کر رہے ہیں, کچرا اٹھا رہے ہیں, جو کہ ان کی ذمہ داری تھی, شکر ہے, میں نے کہا نا دیر ہے درست ہے, تو ہم اس کو انکار نہیں کر رہے. وہاں پہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہ نان اردو اسپیکنگ ایریا ہے, اور وہاں پہ ایم کیو ایم کا چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے, ٹھیک ہے, جیتے ہیں, ان کو نان اردو اسپیکنگ ہے, میں ذرا زور اس لیے دے رہا ہوں, جی, وہ وہاں پہ انہوں نے کہا خود, کس نے, وزیر بلدیات نے اور سی ایم صاحب نے, کہ جی یہاں کا یو سی چیئرمین کہاں ہے, یہ اس کی نگرانی میں ہوگا کام. صحیح. اس لیے کہا کہ دیکھیں جتنے یونین کونسلز کے چیئرمین ہیں اس شہر کراچی میں اپنے اپنے علاقوں سے جیتے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے جماعت اسلامی کے ہیں, یا کسی بھی جماعت سے نون لیگ کے ہیں, ان کو بہتر پتہ ہے کہ کچرے کے بیک لاگ کہاں رکھے ہوئے ہیں, ان کو اٹھانا کیسے ہے. اس کے کوارڈینیشن کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسا اقدام ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیا, ٹھیک ہے, کچرا اٹھنا شروع ہو گیا. بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جتنا کچرا انہوں نے اٹھایا ہے نا, میں خود وزٹ کر رہا ہوں, میں خود نکلتا ہوں شہر میں بلدیات دیکھ رہا ہوں پارٹی کی طرف سے, پورا ویسٹ کو, سینٹرل کو, کورنگی کو اور ایسٹ کو, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچرا جو ہے 20 دن کی ان کی کمپین اگر چل رہی ہے, وہ کچرا انہوں نے اٹھایا تو کچرا جنریٹ ہو کے اور آ رہا ہے وہاں پہ. اچھا, اور وہ کچرا جہاں سے انہوں نے اٹھایا ہے اگر وہاں انہوں نے زیرو بھی کر دیا ہے, تو وہ کچرا خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم تو نالوں سے نکال کے نہیں پھینک رہی, گھروں سے اتنا لا کے تو نہیں پھینک رہی جو یہ الزامات لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لا کے نہیں پھینک رہی, آپ لوگ اٹھا کے کچرا اور لائنوں میں گھسیڑ ہیں. دیکھیں اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے, اور ایک کوئی دیکھیں آج کل تو خدا نہ خواستہ ایک حادثہ روڈ پہ ہو جائے نا, کسی سے سنیچنگ ہو جاتی ہے تو اس کی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, بالکل ایسی چیزیں, موبائل ہیں لوگوں کے پاس, ذرا سا کوئی کھانستا ہے تو اس کی بھی ویڈیو بن کے آ جاتی ہے. ایک اس پروگرام میں کوئی ویڈیو ایسی دکھا دیں کہ ایم کیو ایم کا کوئی ذمہ دار, کوئی کارکن وہ اگر اس طرح کی عمل کر رہا ہے, میں سر وہ کارڈ لگا کے تھوڑی آئے گا کہ وہ ایم کیو ایم کا کارکن ہے یا پی ایس پی کا کارکن ہے. اس بات کا پتہ لگ گیا کہ کچرے کے اختیارات بات کی پیپلز پارٹی کے, یہ مجھے پتہ ہے وسیم اختر کو آج تک یہ بات پتہ نہیں لگی کس اختیارات میں مجھے ایک ادھر لیٹر جاری کیا کہ آج سے کچرا مصطفیٰ کمال اٹھائے گا. مجھے جواب دینا پسند کریں گے, میں آ رہا ہوں. ان کو پتہ لگ گیا وسیم اختر کو نہیں پتہ لگا کہ کچرا کس نے اٹھانا ہے. جی وقار بھائی. لیکن نہیں, میں جب بات آپ کر رہے تھے تو میں بالکل نہیں بولا. اخلاقیات یہی ہیں, تھوڑے سے آپ بھی جس خطے سے, میں بھی اسی خطے سے ہوں, اخلاقیات یہی ہیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوں, خطے کی بات چل رہی ہے یہاں پہ, تو بات یہ ہے کہ ہمیں جس کا جو کام ہے وہ کرے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی کرے. اب میں پی ٹی آئی کی طرف ہی تھوڑی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے اس شہر کراچی میں جو منسٹر تھے شپنگ کے, انہوں نے کہا کہ جی کچرا میں اٹھاؤں گا, اور وہی ہوا کہ انہوں نے کچرے کی کمپین شروع کی اور آدھے سے بھاگ گئے چھوڑ کے. جی, اور پی ٹی آئی کے یہاں پہ اس وقت ایم کیو ایم سے زیادہ ایم پی اور ایم این اے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی سپورٹ ہے کہ 162 ارب روپے کا اعلان بھی ہوا کہ ہم اس کراچی شہر کو دیں گے, اور کراچی شہر کو ابھی تک ایک پینی نہیں ملی. جی بالکل ایسے ہی. چندے کی اصل میں پی ٹی آئی کی تو روایات پرانی ہے نا, تو چندے سے ہی ہر کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ چندہ انہوں نے یہاں بھی شروع کیا, مگر انہوں نے وہ چندہ کہاں لگا دیا یہ بھی آج تک نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چندے کی سیاست جواب تو طلب کریں نا, آپ اس شہر کو اون کرتے ہیں, آپ بولے کہ عوام سے پیسہ لیا ہے, گیا کہاں؟ جواب طلب کر رہا ہوں نا آپ کے پروگرام کے توسط سے. آپ اپیل کریں نا ان سے کہ آپ بتائیں, کلیئر کریں کہ اتنا پیسہ آپ نے الیکٹرک سے لیا, اتنا پیسہ حبیب بینک سے لیا, اتنا پیسہ عوام سے لیا, گیا کہاں وہ پیسہ؟ دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی تو کر رہا ہوں, اور کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آگئی مرکزی قیادت بھی کچھ کرے نا, جو وزارت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, فی الحال میں یہاں شامل ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مرکزی قیادت مرکز میں کر رہی ہوگی. اچھا, اب پاکستان پیپلز پارٹی, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت 99 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں صوبائی اسمبلی کی. اچھا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں دیکھیں نا, یہ تو ایک فگرز ان کے پاس موجود ہے. یہ جس طرح کی بھی چاہیں اسمبلی میں قراردادیں لا کے اپنے مطلب کی آئین سازی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن کمزور ہے, اپوزیشن کے پاس اتنے عددی اکثریت ہی نہیں ہے کہ اس کو روک سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن ٹائم ہے پیپلز پارٹی کے پاس, تو وہ ایسے اقدامات کریں تو لوگ ان کو اچھا کہیں. مگر ڈے بائی ڈے ان کا گراف گرتا جا رہا ہے. یہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ آئندہ ایم کیو ایم یہاں سے صاف ہو جائے گی, بلی کو خواب میں چچڑے نظر آتے ہیں. اچھا, نہیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا نا کہ ان کی جماعت آ جائے گی, انہوں نے کہا ایم کیو ایم صاف ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کوئی تیسری جماعت آ جائے. ابھی کیا ہوا تھا, ابھی پی ٹی آئی آئی ہے نا, پیپلز پارٹی تو نہیں آئی. جنرل الیکشن میں کیا ہوا تھا, دیکھیں بات یہی ہے, 6 ڈسٹرکٹ آپ کے پورے سندھ میں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں, وقار مجھے پوچھیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں سر, بات کر رہے ہیں نا, کتنے ڈسٹرکٹ ہیں. آپ اینکر نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم آپ سے کریں گے نا, آپ پورے سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور سندھ
سندھ میں کیا ہو رہا ہے بتا دیتے ہیں ابھی آپ کو. آپ سندھ کی اگر بات کریں گے تو کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, لڑکا آپ کے اتحادی دے دیں نا, مرکزی قیادت دے دیں, وہاں بیٹھے ہوئے نا, وفاقی کیوں نہیں دے رہی حکومت؟ وفاق میں درامت کرے انڈیا سے, ہمیں کیوں نہیں دے رہی ہے؟ میں لڑکانے کی بات, درامت کرا کے دے دیں اپنے اتحادیوں سے. میں لڑکانا کی بات کر رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جماعت کے نفیس بن جاتے ہیں. کراچی کا سودا پتہ کیسے کرتے ہیں لوگ, میں بتاؤں کبھی بھی وفاق میں حکومت آتی ہے نا, چاہے پرویز مشرف ہو, چاہے میر محمد نواز شریف ہو, ایسی ایک جماعت بات نہیں ہے کہ انوکھی جماعت ہے پاکستان میں. آپ برداشت کریں, پورے سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. اچھا, بلیم گیم چل رہا ہے پورے سندھ میں, یہی ہو رہا ہے. کام کی بات آپ کریں, کوئی چلے جائے گا پہلے اتنے قتل کیے, وہ بولے گا اتنے کیے. یعنی یہ دو پارٹیوں نے بنیادی طور پہ اس کراچی کا کیا. اس کے بعد جو ایم آئی نا آپ کے تحریک انصاف, 80% ایسے لوگ ہیں میں نے جو کہ اپنے حلقے سے جن کا تعلق ہی نہیں, مطلب حلقے میں رہتے ہی نہیں ہے وہ. اچھا, وہ جا کے ڈیفینس میں رہتے ہیں. اچھا, مطلب باہر ہی رہتے ہیں, حلقے نہیں رہتے ہیں. نہیں, ان کا گھر ہی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہ ان کا گھر نہیں ہے وہاں پہ. یہی حال ان کا, یہ کٹے ہوئے پٹ رہے ہیں اب. یہ حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ مار رہے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ان کے کتنے وزیر جو ہیں کراچی سے لیے انہوں نے. اچھا, ان سے پوچھیں کہ کتنے کراچی میں آپ بتا دیں, چھاپے پڑتے ہیں کراچی میں. کراچی سے کتنے نہیں, کراچی سے لیں. کراچی میں ایک سعید غنی ہے, آپ کا اور کون ہے بتائیں مجھے؟ وقار میری صاحب بھی یہی رہتے ہیں. آپ سعید غنی ہے نا آپ کے وزیر؟ سعید غنی کراچی سے, اور باقی کوئی بھی نہیں کراچی. بھائی آپ, میں کہہ رہا ہوں کراچی سے جو وزیر لیے گئے ہیں. سعید غنی, اب آپ مراد علی شاہ کو بولیں وہ بھی کراچی کے ہیں. میرے کہنے کا ہے کہ یہ افراد وہ لوگ ہیں جن کو ابھی کراچی میں جا ہی نہیں سکتے. یہ ان سے بولے سینٹرل رہائش پذیر ہے کراچی کے, پوش علاقوں میں. یہ بات کی آپ نے, موجود ہیں, ان کے پاس پیسے تو پوش علاقوں میں رہیں گے نا, لانڈی کورنگی میں تھوڑی رہیں گے. اس سے تعلق نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اچھا, اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ جو کیا اہم مسئلہ کیا ہو رہا ہے, ہزاروں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں, کارخانے بند ہو چکے ہیں. وفاقی حکومت کا ہے نا مسئلہ, وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. اتحادی بیٹھے ہوئے نا, یہ سر ان کا کام کیا ہے, 2 وزارتیں ہیں ان کے پاس, یہاں کے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کے یہاں پہ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پکڑ لیا انہوں نے؟ 200-250 افراد آپ کے بلدیہ کے جو ہے اس کا آج 2013 سے 12 سے جو ہے اس کا ان کے ساتھ واردات ہوئی. وہ عدالت میں چل رہے ہیں, وہ عدالت میں چل رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ مارنے والے یہ اچھا صحیح کہہ رہے ہیں, مارنے والے یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں خالد بھائی. یہ عدالت کے اندر ہے, اس نے بیان دیا ہے, اس نے مالک نے بیان دیا ہے. اچھا آدمی ہے, بات میں وقار پہ الزام نہیں لگاؤں گا. وقار سے مراد میری پارٹی ان کی, مارنے والے 12 مئی یہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری, یہ وکولوں کے جو یہ چیمبروں کو جلانے والے, صرف میں نے کہا نا کراچی اب کراچی سے فٹ بال کھیلنے والے, فٹ بال کھیلنے والے, اگر بات یہ ہے کہ ہم پہ اگر الزام ہے اور کراچی کے سادہ مسائل کا پیدا ہوئے جب انہوں نے امن کمیٹی کو اون کیا, امن کمیٹی کو آگے لائے, تو کراچی کے اندر پہ قتل و غارت. کون سی تاریخ کو کیا تھا امن کمیٹی کو, کون سی تاریخ کو پیپلز پارٹی نے اون کیا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی زبان سے کبھی نہیں کیا, لیکن ذوالفقار مرزا نے اون کیا. ذوالفقار مرزا صاحب نے اون کیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے الگ ہو گئے. الگ ہو گئے, لائسنس کس نے دیے, یہ سب بات کی بات ہے. سب کچھ کرنے کے بعد وزیر داخلہ بنے, سب کچھ انہوں نے کام اتارا, امن کمیٹی کے ذریعے کیا. پھر جو آگ لگ گئی تو اس کو پھر روکنا, آپ ہٹا دے کسی کو. اچھا, جو آگ لگا دی وہ شہر میں لگی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے, آج لیاری کے اندر, کراچی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کے ذمہ دار یہ بھی ہے, اس کے ذمہ دار یہ بھی ہیں. یہ نہیں بولیں کہ جی مطلب ایک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ وہ عروج پہ پہنچے ہوئے تھے کہ آج ان کو جو ہے کہ اس کا یہاں پہ بیٹھنے کے جو ہے کہ اس کا جگہیں نہیں مل رہی ہیں, لوگ پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں. جو ان کو کہاں ہو رہا ہے, اس کو آپ نے دیکھا, آپ نے میرے خیال سے اب لوگ گئے کچرے کے لے گئے, اس کے ساتھ کیا, آپ کے میئر کے ساتھ کیا, ایک جگہ پہ لوگوں نے پکڑ کے پوچھا کہ آپ آئے آپ. یہ کب ہوا واقعہ؟ یہ ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے. ایک کچرے میں مہر نے پوچھا گیا کہ آپ آ رہے ہیں. بات یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سر, وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے کراچی آج 3 سال 2 سال بعد آیا, یہ آپ دیکھو اصولی حق بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ طریقہ بھی ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اس پورے سندھ میں 30 ڈسٹرکٹ, اس لحاظ سے سندھ کے عوام بڑے نفیس ہیں. سر میں بتا رہا ہوں 30 ڈسٹرکٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی 30 ڈسٹرکٹوں کی نمائندگی کرتا ہے. اچھا, آپ 24 تو رہتے سارے کراچی میں. سر میں بات کروں 24 سائٹ پہ کر دو کہ کچرا کراچی میں نہیں اٹھ رہا ہے 6 ڈسٹرکٹوں کا. تھوڑا سا ٹیکنیکل طور پہ کچھ بتا دینا. 6 ڈسٹرکٹوں میں پرابلم ہے, باقی آپ کے 24 ڈسٹرکٹ جو سندھ کا نمائندگی پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہاں. چلے میری نالج کے لیے بتا دیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں سندھ؟
سندھ میں جی میں آپ کو 30 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی 30 ڈسٹرکٹ ہیں اور 30 ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنے والے پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان اور رہنما بیٹھے کراچی میں رہتے ہیں، اپنے حلقے میں کوئی نہیں جاتا. 6 کو چھوڑ کے سر 6 میں گندے نا کیوں ہمارے نمائندگی نہیں. آپ لوگ کیوں آتے ہیں کراچی میں کیوں رہتے ہیں؟ مینڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں کراچی میں آپ لوگ رہے بالکل 24 ڈسٹرکٹوں کا بات کراچی میں آپ کو لاڑکانہ سے جیت کے کراچی میں آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹوں کا بات یہ کہ 24 ڈسٹرکٹوں نے اگر ہمیں یہاں پر جو ہے وہ اگر الیکٹ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ لازمی سے وزیر اعلیٰ کہاں بیٹھے گا جا کے کہاں بیٹھے گا مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کشتی لگا کے بیٹھ جائے. پھر ایک دفعہ تو جائیں نا، ایک دفعہ تو جائیں نا. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، سندھ اسمبلی کے ہاؤس میں بیٹھے رہتے ہیں. ایک دفعہ اپنے حلقے کی جا کے لوگوں کو دیکھ لیں ایک مرتبہ. وہاں کتے کے کاٹنے سے لوگ کتے بن گئے. کراچی سے زیادہ اچھا حالات ہیں. اچھا سندھ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں بھائی میں بہت جلد دعویٰ کر رہا ہوں، میں بہت جلد سندھ پہ پروگرام کرنے والا ہوں. میں آپ کی ساری میں ایکسپریس میں اٹھاؤں گا. میں تھر کا دعویٰ آپ سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں تو آپ سندھ کو سائڈ میں کر دیں. اگر وہاں پہ تھر کا دعویٰ کر رہا ہوں، اگر وہاں پہ مجھے کچھ غلط آپ کے کراچی سے زیادہ اچھے اسپتال ہیں. لاڑکانہ میں بھی بارش ہوئی، آپ کے کراچی سے جہاں اچھے لوگوں روڈ کے ہیں. پیروں میں کیچڑ پڑ جاتی ہے اور وہاں پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں. کیچڑ تو اس کراچی میں پڑتے ہیں، پھر کیا کریں؟ مطلب کیچڑ کے معاملات ہے نا، آپ لوگوں کے لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. رپورٹ آئی ہے نا، سوشل میڈیا بول رہا ہے. میں بات وہ کر لیں علی بھائی، بات کر لیں مینڈیٹ کے اوپر. کراچی میں مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. منصوبہ ساز لوگ جو اس کراچی کے اندر بیٹھتے ہیں نا سر، جو فیصلے کر لیتے ہیں، کبھی میں نے کہا نا کچرے سے حکومت بنا کے دے دیتے ہیں اور کبھی کلاشنکوف کی حکومت بنا کے دیتے ہیں. تو بات یہ نقصان اس کراچی والوں کو ہو رہا ہے. اور یہ قوم اب دور نہیں، وقت تھوڑا نزدیک آنے والا ہے. انشاءاللہ وقت جلدی چینج ہوگا. انشاءاللہ وقت جلدی چینج ہوگا. وقار بھائی کنکلوڈ کر دیجیے گا پھر مجھے وائنڈ اپ کی طرف. دیکھیں جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے الزام تراشیوں کے اور میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے اور یہ تاثر دینے کا عوام کو بیوقوف بنانے کے بجائے اگر ہم عملی طور پہ کام کریں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم اپنے کام اگر اپنے طریقے سے کر لیں تو نہ عوام کو شکایت ہوگی، نہ اس شہر کو پرابلم ہوگی اور نہ اس ملک کو ہوگی. مگر ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم الزام تراشیاں کر کے انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف ہیں. اور ہمارا دوست اور بھائی جو سندھ کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کائنڈلی فوری ایک پروگرام رکھیں. میں بھی ساتھ جاؤں گا اور کام لاڑکانہ اور خیرپور سے شروع کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. وقار حسین شاہ صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے موجود تھے. خالد خان سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم احمد عوان پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں. بلیم گیم کب تک چلتا رہے گا؟ نعیم بھائی نے دعویٰ کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک پروگرام میں سندھ پر بھی کر لوں، اور کہہ رہے ہیں کہ تھر اور مٹی کے حالات جو ہیں وہ کراچی سے بہت بہتر ہیں. اور میں دیکھنے جا رہا ہوں سندھ کو بہت جلد انشاءاللہ کہ سندھ میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور کون سے اچھے ہسپتال سندھ کے اندر موجود ہیں، اور بہت جلد اس کی نشاندہی ہوگی. لیکن نعیم بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ کہ اگر وہاں پر کوئی چیز غلط دکھائی دی تو اس کی سزا وہ خود ہی تفویض کریں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ سندھ کے عوام کتنے خوشحال ہیں اور کراچی کے عوام جو ہمیشہ سے بدحال ہیں مزید کتنے بدحالی کی طرف جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.